وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. میرے نہایت ہی واجب الاحترام ذی قدر وزی محترم وزی محتشم بزرگوں دوستو، خالق کائنات جل وعلا نے اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو. احسان کا مطلب ہے کہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں بندہ اس تصور سے موجود ہو کہ رب کو دیکھ رہا ہے. یہ تعریف احسان کی میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمائی، اور جبریل امین علیہ السلام پوچھنے کے لیے آئے تھے. اور حدیث تو طویل ہے، مختصر حصہ عرض کرتا ہوں. آپ کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں مل احسان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے اس کی وضاحت یوں فرمائی ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. رب کی عبادت اس طرح کر گویا رب کو دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ مرتبہ نصیب نہ ہو تو کم سے کم یہ تصور کر کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ احسان کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کا معاملہ ہو تو یہ تصور کرنا ہے کہ رب موجود ہے. وہ تو غائب ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ہم سے غائب ہے نا. وہ تو ہر جگہ اس کے علم میں ہے، اس کی قدرت میں ہے، اس کی شان وراء البراء ہے، وہ بے نیاز ہے. اور بندے کا اگر یہ تصور پختہ ہو جائے تو کم سے کم یہ تصور تو عین ممکن ہے، ہو سکتا ہے. یعنی یہ تو مشکل ہے نا کہ دیکھنا محال ہے، لیکن اللہ اگر چاہے تو اللہ اپنے بندے کو اپنی زیارت کروا سکتا ہے، اس میں شک نہیں. بہت سارے اولیاء اللہ نے رب کا دیدار کیا ہے. کرنے والے اعتراض کرنے والے کرتے رہے، ہمیں اعتراض سے گنجائش کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے. ہمیں آقا کریم علیہ السلام کے ان اولیاء کے بارے میں معلوم ہے کہ جنہوں نے رب کائنات جل وعلا سے ہم کلام بھی ہوئے ہیں، باتیں بھی کی ہیں. اور یقیناً ہر بندہ بات کرتا ہے، کسی کو جواب ملتا ہے، کسی کو نہیں ملتا. جو صاحب شعور ہوتا ہے اس کو جواب میں ملتا ہے. ہم رب کائنات جل وعلا سے کلام کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ نماز میں کھڑے ہو جائیں. نماز پڑھتے ہیں گویا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہم التجائیں کر رہے ہیں. تو آگے سے جواب کس کس کو ملتا ہے؟ ابھی قبلہ یعقوب فریدی صاحب بتا رہے تھے کہ جنید بغدادی علیہ رحمہ آپ کو کسی نے کہا کہ نماز پڑھائیں، آپ نے کہا نہیں امام مسجد پڑھائے گا. اصرار کیا حضور آپ کے پیچھے پڑھنا چاہتے ہیں. جب آپ نے نماز پڑھائی تشہد پہ اتنی دیر لگا دی کہ لوگ پریشان ہو گئے. کافی دیر کے بعد جب سلام پھیرا تو لوگوں نے پوچھا حضور اتنی دیر تشہد میں کیوں؟ فرمایا جب السلام علیکہ ایھا النبی کہتا تھا آگے سے سرکار مجھے تو جواب دیتے تھے، پچھلے نمازی ان کا دھیان کسی اور طرف تھا. تو ان کو جب سلام کا جواب نہیں ملا، میں نے کہا آج میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، آج تو ان کو ہر کسی کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کر کے ہی رہوں گا. میں انتظار کرتا رہا جب کہ تمہاری توجہ ادھر ہوئی کہ یار نماز میں اتنی تاخیر کیوں ہو رہی. جب تم نے توجہ کے ساتھ دوبارہ اتحیات پڑھی تو السلام علیکہ ایھا النبی کہا، آگے سے جواب ملا. جب سب کا سلام کا جواب مل گیا تب میں نے جا کے سلام کیا. تو یہ صاحب حضوری لوگ ہوتے ہیں. امام عیسیٰ ترمذی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں 99 مرتبہ میں نے رب کا دیدار کیا. باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رب کے جلووں میں گم ہوا کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جب رب چاہتا ہے مجھے توفیق دے دیتا ہے، اللہ مجھے الہام بھی کرتا ہے. اور یہ تو قرآن کریم کی آیت سے ثابت بھی ہے. رب کائنات جل وعلا نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کو الہام کر دیا اس کا فسق و فجور بھی، اس کا تقوی طہارت بھی. میرا رب دل میں ڈال دیتا ہے، دل کہتا ہے کہ یہ کام کر لو. جب وہ کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یار کرنا یہی چاہیے تھا. تو فتویٰ بھی اسی کے مطابق ہوتا ہے. تو رب کائنات جل وعلا کے ساتھ ہم کلام ہونے والے، اس کی محبت میں اس کے جلووں میں گم ہونے والے بڑے لوگ ہیں. مصنف عبد الرزاق وہ نام ہے ان کا، مصنف عبد الرزاق وہ ہیں جو امام بخاری علیہ رحمہ کے استاد ہیں. آپ درس دے رہے تھے، ان کی مجلس میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. وہ توجہ کے ساتھ بظاہر تو سن رہے تھے، لیکن ایک بندے کو شک ہوا کہ یہ توجہ میں نہیں بیٹھے، اپنا چہرہ جھکائے ہوئے ہیں، گھٹنوں میں سر دیا ہوا ہے. تو وہ جو بندہ تھا وہ معمولی بندہ نہیں تھا، وہ خضر علیہ السلام تھے. انہوں نے اس بندے سے پوچھا کہ تو مصنف عبد الرزاق بیان کر رہے تو توجہ سے کیوں نہیں سن رہا؟
وہ کہنے لگے کہ میں رزاق کی سنوں یا عبد الرزاق کی سنوں؟ میں اپنے رب سے ہم کلام ہوں، اس سے باتیں کر رہا ہوں، اس کے جلووں میں گم ہوں، جو کہہ رہا ہے وہ اسی کو میں تسلیم کر رہا ہوں۔ تو کہتے تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہتا کہ ہاں خضر علیہ السلام ہو۔ اتنے میں وہ غائب ہو گئے۔ اب خضر علیہ السلام 12 سال اسے تلاش کرتے رہے۔ امت محمدیہ کا فرد تھا، اللہ کا ولی تھا۔ ایک دن سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور اس سے دوبارہ ملاقات تو کروائیں نا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے مواجہ شریف پہ کھڑے ہیں، سرکار فرماتے کہ میرے قدموں کی طرف دیکھو، وہ اللہ کا ولی کھڑا ہے۔ کہتے حضور وہ تو غائب ہو جائے گا، اب اسے کہہ دینا کہ غائب نہ ہو۔ تو جب ان کی بارگاہ میں گئے تو کہنے لگے آج میں نے تمہیں پکڑ ہی لیا نا۔ کہنے لگے ایسے نہیں پکڑا، سرکار کی طرف سے سفارش نہ ہوتی میں ابھی غائب ہو جاتا۔ خضر علیہ السلام فرماتے 12 سال سے جب بھی میں اسے ملنے کی کوشش کرتا، مجھے کہیں نظر آ بھی گئے، وہ فوراً غائب ہو جاتے تھے، ملتے نہیں تھے۔ تو میں نے اتنی بڑی بارگاہ میں سفارش کی، تب ملاقات ہوئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ باقی رہا مسئلہ یہ کہ کسی کو اگر یہ شک ہو تو آقا کریم علیہ السلام کی اسی حدیث پہ تھوڑا سا غور کر لے۔ اگر اللہ کا دیدار ممکن نہ ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ نہ کہتے انت عبد اللہ کاننا کا تراہو، رب کی عبادت اس طرح کر گویا رب کو دیکھ رہا ہے، یہ کبھی نہ کہتے۔ رب کائنات جل وعلا کے محبوب سے بڑھ کے کوئی جانتا ہے؟ سرکار فرماتے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ لہذا سرکار اگلی بات کرتے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ مرتبہ احسان نہ نصیب ہو تو کم از کم یہ تصور کر لو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ بات تو ہر بندے کی سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ بات سمجھنے میں فرق ہے، ہر بندہ اس بات کو سمجھ نہیں پاتا۔ لیکن جس کو یہ تصور پختہ ہوا رب کے جلوے اس کے سامنے ہوتے ہیں، میرا رب بڑا کریم ہے، جس کو چاہے وہ اپنا دیدار ذاتی دیدار سارے نبیوں نے کیا ہے، مگر ذاتی دیدار فقط سرکار دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا ہے۔ دوبارہ اللہ آج میں نے جو آیت مقدسہ پڑھی ہے وہ بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، ان کے معاملے میں ہمیشہ یہ تصور رکھنا کہ رب ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ تصور کرو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب بندے کا یہ تصور پختہ ہوگا، ماں باپ کے ساتھ کبھی بھی وہ بدتمیزی نہیں کرے گا، اسے یہ یقین ہوگا کہ رب موجود ہے۔ اب میں اپنے ماں باپ کو کبھی بھی کوئی بات کر دوں گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ تو یہ تصور پختہ انتہائی ضروری ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ والدین کے مرنے کے بعد کے حقوق، آج میرا موضوع یہ ہے۔ مرنے کے بعد سب سے پہلا جو حق ہے وہ والدین کا حق یہ ہے کہ ان کو غسل اولاد اپنے ہاتھوں سے دے۔ ماں ہے تو بیٹی کو چاہیے کہ غسل دے، باپ ہے تو بیٹے کو چاہیے کہ غسل دے۔ وہ سیکھ لے نا کہ کیسے غسل دینا ہے، علماء کے قدموں میں بیٹھ جائے، علماء سے سیکھے، جو غسل دینے والا ہے اس کے پاس بیٹھے اور میتوں کو غسل دے۔ اس کا اجر کتنا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے میت کو غسل دیا اللہ اس کے 40 کبیرہ گناہ بخش دے گا، 40 کبیرہ گناہ۔ اور دوسری روایت ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی میت کو غسل دیا اللہ اسے ایسے پاک کر دے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ لیکن ایک شرط لگائی، وہ شرط کیا ہے کہ غسل دینے کے دوران اس میت کا کوئی عیب سامنے آ گیا، اس عیب کا کسی کو بھی نہ ظاہر کرے، کسی کو بھی نہ بتائے کہ اس کے اندر یہ خامی تھی۔ مثال کے طور پہ بندہ کہتا ہے کہ یار جب غسل دے رہے تھے نا اس کا چہرہ بگڑ گیا تھا، اب یہ عیب ہے نا، نہیں کہنا چاہیے۔ یہ اللہ کا اور اس بندے کا معاملہ ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پخانہ نکل جاتا ہے، بندہ بتاتا پھر کہ یار اس کا تو اتنی گندگی تھی، غسل دے کے فارغ ہوئے اس کا پخانہ دوبارہ نکل آیا۔ اب دیکھیں یہ بھی عیب ہے۔ اب کسی کے بارے میں بھی یہ بتائیں گے تو اس کی اولاد کو بھی اذیت ہوگی، اس کے دوستوں کو بھی اذیت ہوگی کہ یار یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی بھی پسند نہیں کرتے، اسی لیے حکم دیا آقا کریم علیہ السلام نے، کیا پیاری تربیت کی ہے کہ جب غسل دو اس کے عیب کو چھپا لو، اللہ تمہیں ایسا کر دے گا جیسا ماں کے پیٹ سے ابھی تم پیدا ہوئے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو جو غسل دینے والا ہے اس کے بارے میں فتویٰ ہے، یعنی ہمارے عوام کا فتویٰ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھا سکتا۔ بھئی کیوں نماز نہیں پڑھا سکتا؟ یہ جی میتوں کو غسل دیتا ہے، اس کو مصلی امامت پہ نہ کھڑا کریں۔ بھئی کیوں؟
میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے 40 کبیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ماں کے پیٹ سے جیسے پیدا ہوا اتنا پاک ہو جاتا ہے۔ تو آج کا کوئی بندہ اٹھ کے کہے کہ جی وہ مصلی امامت پہ نہ کھڑا ہو، نہ یار نہ۔ ہاں جو علماء نے یہ کہا کہ وہ مصلی امامت پہ نہ کھڑا ہو، اس کے لیے ایک شرط ہے۔ جب وہ غسل دے رہے ہیں نا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میت کی نجاست کے چھینٹے اس پہ پڑ جاتے ہیں، وہ تو غسل دینے کے دوران بعض اوقات نہیں پتہ چلتا۔ ایسی صورت میں فوراً وہ جیسے ہی غسل دے کے فارغ ہوا، چاہیے یہ کہ وہ خود بھی غسل کر لے یا اپنے کم از کم کپڑے بدل لے۔ اگر میت کی نجاست والے چھینٹے اس پہ پڑے ہیں تو اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مصلی امامت پہ کھڑا ہو، چاہیے یہ کہ اپنے آپ کو دوبارہ پاکیزہ کر لے۔ لیکن اگر اس پہ نجاست والے چھینٹے نہیں پڑے تو وہ نماز پڑھا سکتا ہے، کوئی منع نہیں ہے شریعت میں۔ ہم تو اتنا ڈرتے ہیں، باپ کی میت پڑی ہے، حالت یہ ہے کہ بیٹا غسل دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ہاتھ بھی نہیں لگا رہا، ڈر رہا ہے۔ اب ابو مر کے میں اس کو مطلب کیسے ہاتھ لگاؤں؟ باپ کے کپڑے پڑے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ان کا کیا کروں، ابو کے کپڑے پڑے ہیں، ہم میں سے تو کوئی پہنے گا نہیں، سارے ڈرتے ہیں، کوئی بھائی بیٹے پہننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب صورتحال یہ ہے، ابو کے کپڑوں سے ڈر لگتا ہے لیکن ابو کی گاڑی سے ڈر نہیں لگتا، ابو کے موٹر سائیکل سے ڈر نہیں لگتا، ابو کے مکان سے ڈر نہیں لگتا، ابو کی جتنے زیورات اور پیسے اور سونا اور چاندی جو بینک بیلنس، کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا۔ یقین جانیے ایک باپ ایسا بھی تھا جس کے سونے کا دانت منہ میں تھا، تو فون کر کے پوچھنے والے نے پوچھا کہ دانت ہم سونے کا ہے، قبر میں چلا جائے گا، نکال لیں۔ اب دیکھیں سونے کا دانت ساتھ جانے کے لیے اجازت نہیں دے رہے، اس لیے کہ سونا ضائع ہو رہا ہے۔ لیکن علماء کا الگ فتویٰ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو اتاری جا سکے اس کو اتار لینا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ وہ مطلب اس کے لیے میت کو اذیت دینا پڑتی ہو تو پھر میت کو اذیت دینے کی اجازت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک خاتون تھی، اس کے انگشت میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ اب اس کی بیٹی فون کر کے پوچھتی علماء سے کہ یہ سونے کی انگوٹھی ہے، میت کو اگر زیادہ دیر ہو جائے تو بعض اوقات جسم پھول جاتا ہے، وہ انگوٹھی اس میں ایسے چبھ گئی تھی کہ وہ جسم چونکہ پھولا ہوا تھا، اب اتنی ہارڈ ہو چکی تھی اس کو نکالا نہیں جا سکتا تھا۔ اب وہ پوچھتی ہے کہ سونے کی انگوٹھی ہے، یہ اگر ساتھ چلی گی تو سونا ضائع ہوگا، کیا ہم انگلی کاٹ سکتے ہیں؟ مجھے بتائیے کہ اس بیٹی پہ افسوس نہیں ہے جو اپنی ماں کی انگلی کاٹنے کے لیے تیار ہے اور علماء سے فتوے لیتی ہے کہ کیا میں انگلی کاٹ سکتی ہوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس انگوٹھی کو کاٹنے کے لیے اگر ہم کاٹتے ہیں تو تب بھی جسم کو نقصان ہوگا، تو بہتر یہ نہیں کہ ہم اتنی انگلی ہی کاٹ لیں۔ حالانکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ مومن کی ہر چیز، جسم سر سے لے کے پاؤں تک ہر چیز اللہ کی مرہون منت ہے، یاد رکھنا، اللہ کی امانت ہے آپ کے پاس۔ آپ کی اگر انگلی بھی کٹے، عام حالت میں بھی، زندہ ہوتے ہوئے بھی، آپ کو اجازت نہیں کہ اس کو ایسے پھینک دیں، حکم یہ کہ اس کو دفن کیا جائے۔ آپ کا بازو کاٹے، یار یہ معمولی شاہکار ہے، میرے نبی کا امتی ہے، اس کی بڑی شان ہے، بازو کٹ گیا، اب بازو کو ایسے پھینک دینا یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام حکم دیتا ہے اس بازو کی بھی قدر و قیمت ہے، اسے دفن کیا جائے۔ ٹانگ کاٹ دی کہ ٹانگ کو ایسے پھینک دینا اجازت نہیں ہے، اسلام میں حکم ہے، اس کی بھی قدر ہے کہ اس کو زمین میں دفن کرو۔ تو یہ جو دل گردے یہ وہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کی زندگی بچانے کا معاملہ ہے تو تب اجازت ہے۔ جو لوگ بیچتے ہیں، یہ کاروبار کرتے ہیں، یہ ناجائز اور حرام ہے، یاد رکھنا۔ ہاں کوئی انتہائی ناگزیر ہے، کسی کی زندگی کا مسئلہ ہے، اس کے لیے آپ اپنا دل گردہ یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں، آنکھیں ہوتی دینا چاہیں تو ایک الگ پہلو ہے، اس میں علماء نے گنجائش رکھی ہے۔ لیکن جو بیچنا، اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی بندہ اپنے اعضاء بیچے، اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ عطیہ دینا اور چیز ہے، اس میں بھی علماء نے کلام کیا ہے کہ جب تک کوئی بندہ ضرورت مند نہیں ہے اس وقت تک وہ عطیہ بھی بیکار ہے۔ ہاں ضرورت مند موجود ہے اور وہ چیز قابل عمل ہے، کسی کے کام آ سکتی ہے اور کسی کی زندگی بچ سکتی ہے، تب جا کے علماء نے اجازت دی ہے، وہ بھی اس بندے کی اپنی مرضی بھی اس میں شامل ہو، تب جا کے گنجائش ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ
بندے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ماں باپ میں سے کوئی بھی فوت ہو جائے تو جنازے میں شامل ہو، اور اگر ماں باپ کے علاوہ بھی کوئی جنازہ اس میں بھی شامل ہوا کرے، اس کا بڑا اجر ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو جنازے سے لے کے دفن تک کے معاملات میں ساتھ رہا، اس کو 3 قرات اجر۔ صحابہ نے عرض کی حضور 3 قرات کیا ہے؟ فرمایا 1 قرات اود پہاڑ کے برابر ہے۔ اتنا بڑا اجر، 7.5 کلومیٹر لمبا، 3.5 کلومیٹر چوڑا۔ اتنا اجر تو اس بندے کو ملے گا جس نے صرف جنازے میں شرکت کی، جو کفن دفن کے معاملے میں بھی ساتھ رہا 2 قرات مزید اس کو ملیں گے۔ ٹوٹل 3 قرات احادیث میں آئی۔ ایک روایت میں 2 قرات کا بھی تذکرہ ہے، لیکن میں نے جو روایت پڑھی ہے اس میں 3 قرات کے برابر اجر ہے۔ تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ مومن جب قبر میں جاتا ہے، اس کو سب سے پہلے جو جزا ملتی ہے، سب سے پہلے جو تحفہ ملتا ہے، وہ تحفہ کیا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ تحفہ یہ ہے کہ اس بندے کو یہ تحفہ ملتا ہے کہ جتنے بھی اس کے جنازہ پڑھنے والے لوگ تھے سب کو بخش دیا جاتا ہے۔ یار اللہ والے کا جنازہ نصیب ہو جائے تو مجھے بتائیے کہ جب اس کو سب سے پہلا تحفہ رب قبر میں عطا کرے گا، وہ یہ عطا کرے گا تیرے جتنے جنازہ پڑھنے والے تھے سارے میں نے بخش دیے، اور وہ بندہ کتنا خوش ہوگا۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ جو نابالغ بچہ یا نابالغ بچی، اس کے بارے میں تو روایت ہے کہ وہ بھی دعا کرتی ہے کہ یا اللہ میرے جتنے بھی جنازہ پڑھنے والے ہیں وہ ان کو بخشوائے گی قیامت کے دن، اپنے ماں باپ کی بخشش کروائے گی، اپنے سارے بہن بھائی یا بچہ یہ بخشش کروائیں گے، ایون کہ جنازہ پڑھنے والوں کی بخشش بھی وہ بچہ یا بچی کروائے گا۔ یہ تھوڑی بات تو نہیں، اتنا بڑا کرم اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ میت کے ساتھ احترام کے ساتھ محبت کے ساتھ چلا اور اس کا کوئی عیب اس نے بیان نہ کیا، اللہ جل شانہ اس کو تمام طرح کی آلودگیوں سے پاک کر دے گا۔ اور آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کے جنازے کے ساتھ شامل ہو یا کسی بھی بندہ مومن کے جنازے کے ساتھ شامل ہو، اس کا اجر کیا؟ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہ خود مرے گا تو فرشتے اس کے جنازے کے ساتھ شامل ہوں گے۔ مجھے بتائیے کہ خوش نصیب نہیں ہے کہ جس کے جنازے میں فرشتے بھی آئیں؟ اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے جنازے میں شامل ہوا کرتا تھا، اگر وہ اپنے ماں باپ کے جنازے میں بھی شامل ہوا تو اس کو یہ اجر ہے۔ والدین کے حقوق یہ ہیں کہ جب وہ فوت ہو جائیں تو ان کی قبر کی زیارت کے لیے جایا کرو۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ہر جمعہ یا ہر ہفتہ یا ہر جمعرات ہفتے میں ایک بار، علماء نے اس کے جو استنباط کیا مسئلہ وہ یہ ہے کہ ہر جمعہ ضروری نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ 8 دن میں ایک بار کسی بھی دن اللہ جل شانہ کے کرم سے اگر وہ اپنے ماں یا باپ کی قبر کی زیارت کرتا ہے، اللہ اسے مقبول حج کا ثواب دیتا ہے، اللہ اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے گویا کہ اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ اگر ناراض ہوں دنیا سے چلے جائیں تو میں کیا کروں؟ فرمایا ان کے لیے استغفار کر، ان کی قبر کی زیارت کر، ان کے لیے تلاوت کلام پاک کی کثرت کر تو تیرے ماں باپ تجھ پہ راضی ہو جائیں۔ ان کی بارگاہ میں ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا سے جب والدین چلے جاتے ہیں تو کیا ہم ان کو کچھ ایصال کر سکتے ہیں؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارا صدقہ ان کو پہنچتا ہے، تمہاری دعا ان کو پہنچتی ہے، تمہارا حج بدن ان کو پہنچتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی اس حدیث کے۔ آج تو لوگ ابھی گلے شکووں میں پڑے ہوئے، میرے کریم آقا علیہ السلام آپ موجود ہیں، ایک صحابی آ گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کے پاس طاقت بھی تھی، ہمت بھی تھی، استطاعت بھی تھی، صاحب حیثیت بھی تھا، مگر اس نے حج نہیں کیا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس کے بدلے میں حج کر سکتا ہوں؟ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بتا کہ تیرے باپ پہ اگر قرض ہوتا تو ادا کرتا؟ کہتا حضور جب اگر قرض ہوتا تو میں ضرور ادا کرتا، میں یہ حج بھی اس کے ذمہ قرض ہے۔ صاحب ہمت تھا، استطاعت والا تھا، جا سکتا تھا لیکن کسی اور مجبوری کی بنا پہ نہیں جا سکا۔ اب اولاد کے ذمہ اس کا والد کا یہ حق ہے کہ اولاد اس کا حج کرے، لیکن یاد رکھنا اولاد کا اپنا حج اگرچہ اسے ثواب ملے گا لیکن اس کا وہ فرض باقی رہے گا۔
حج بدل کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کسی بھی شخص کو حج بدل کے لیے بھیجتے ہیں، بے شک وہ اولاد میں سے ہو، بہن بھائیوں میں سے، رشتہ داروں میں سے کسی کو بھیجا کہ یار میرے باپ نے حج کرنا تھا نہیں کر سکا، آپ حج بدل کے لیے جائیں، اس کا سارا خرچ ہم دیں گے، آپ ہمارے باپ کی جگہ پہ حج کر دیں، وہ جب حج کرے گا اس کو ثواب ملے گا، لیکن اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو وہ دوبارہ حج کے لیے جائے گا۔ یہ نہیں کہ اسی حج کو اس کے حق میں بھی قبول کر لیا جائے، ایسا نہیں، بلکہ اجر کتنا، اگر بیٹا اپنے باپ کے بدلے میں حج بدل کرتا ہے اللہ اسے 10 مقبول حجوں کا ثواب دیتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ 10 مقبول حجوں کا ثواب مل گیا، اس میں شک نہیں، لیکن اس کا اپنا فرض باقی ہے۔ اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو وہ دوبارہ اپنا خرچ کرنے کے بعد دوبارہ حج کے لیے آئے۔ 10 مقبول حجوں کا ثواب مل گیا۔ اور یہ یاد رکھنا کہ یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب کیوں دلائی۔ یاد رکھنا کہ جب وہ ریڑھی والا ہوتا ہے نا، ریڑھی پہ فروٹ بچ جاتا ہے نا شام کو، تو پھر سارے فروٹ کا بغیر وزن کیے ایک ریٹ لگاتا ہے۔ مثال کے طور پہ سارا دن اس نے کیلے بیچے، سارا دن اس نے سیب اور نرنگیاں بیچی، سارا دن وہ آم بیچتا رہا، مالٹے بیچتا رہا، لیکن جب آخر پہ تھوڑے سے بچ گئے نا، اب اسے بھی جلدی میں نے گھر جانا ہے، وہ پھر کیا کرے گا؟ یار یہ سارے 10 روپے کے، یہ سارے 20 روپے کے، ایک ہی ریٹ لگا دیتا ہے، وہ پھر کلو کا حساب نہیں کرتا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ رب کائنات جل وعلا نے آخری امت تھی، وہ جتنے معاملات تھے پچھلی امتوں کے ساتھ کیے، یہ حساب و کتاب کا معاملہ بھی ان کے ساتھ ہوا، یہ تھوڑا تھوڑا اجر بھی ان کے ساتھ ہوا۔ میری امت کی باری آئی، رب کائنات جل وعلا نے فرمایا محبوب جو تو کہتا جائے گا اتنا اجر دیتا جائے گا۔ اب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق جا رہا زندہ۔ اب مجھے بتائیے کہ حج تو اس نے اپنے باپ کے بدلے میں کیا، لیکن 10 حج مقبول اس کے نامہ اعمال میں لکھے گئے، یہ تھوڑی بات ہے، اتنا بڑا اجر۔ میں یہی کہتا ہوں یہ اکٹھا سودا نہیں ہے کہ یار تو اپنے باپ کے حصے کا حج کر لے تجھے 10 حجوں کا ثواب دوں گا۔ الگ بات ہے کہ اگر وہ صاحب استطاعت ہے، علماء کہتے ہیں وہ دوبارہ اپنے خرچے کا حج الگ سے کرے۔ جیسے قربانی کا معاملہ ہے، آپ قربانی کرتے نا، آپ کہتے ہیں میں نے ابو جان کے نام کی قربانی کرنی ہے، اکثر لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے، وہ گھر میں ایک ہی قربانی کر دیتے جی ابو کے نام کی کر دی، حالانکہ خود وہ صاحب حیثیت ہوتے ہیں۔ ابو کے نام کی قربانی کا جانور آپ الگ سے ذبح کریں گے، اپنی قربانی الگ سے کریں گے، تب آپ کو قربانی کا اجر ملے گا۔ الگ بات ہے کہ آپ کے باپ کی قربانی کا اجر جتنا ان کو ملنا ہے اتنا آپ کے نامہ اعمال میں بھی اللہ نے لکھ دینا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا ذمہ، آپ کا جو ابھی تک واجب تھا وہ ادا نہیں ہوا جب تک آپ اپنی قربانی الگ سے نہیں کرتے۔ تو بہرحال اسی طرح یہ حج کا معاملہ ہے۔ اور قرض کے حوالے سے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر پڑھ کے فارغ ہوئے، ابھی سلام پھیرا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں کوئی فلاں قبیلے کا شخص ہے؟ ایک صحابی دست عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قبیلے کا ہوں۔ فرمایا تمہارا ایک بھائی ہے، تمہارے قبیلے کا ایک فرد ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بھی بتایا، فرمایا فلاں تمہارے قبیلے کا ایک شخص ہے، وہ جنت کے دروازے پہ روک دیا گیا ہے۔ مجھے بتایا اللہ کے نبی کی آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ ابھی لوگوں میں ابھی یہ فکر ہے کہ دیوار کے پیچھے کا نبی جانتا ہے یا نہیں جانتا۔ میں کہتا ہوں تم جیسا جاہل نہیں ہے، آپ یہ کیسا گندا عقیدہ لے کے آئے ہو۔ میرا نبی تو نماز کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا ایک بھائی ہے جو جنت کے دروازے پہ روکا ہوا ہے، تم اس کا قرض ادا کر کے اسے چھڑا لو، چاہے عذاب الہی کے حوالے کر دو، تمہاری مرضی۔ اب نبی تو یہ بتا رہا ہے نا، گویا کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے جنت کے دروازے پہ دیکھ رہے تھے، تبھی تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اور وہ شخص جاتا ہے فوراً اپنے قبیلے والوں سے کہتا ہے کہ ہمارا جو فلاں بندہ فوت ہوا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو جنت کے دروازے پہ روک لیا گیا ہے، تم اسے چھڑانا چاہو تو اس کا قرض ادا کر کے اسے عذاب الہی سے چھڑا لو اور جنت میں داخل کروا لو۔ مجھے بتائیے کہ وہ بعد والے لوگ بندے کو داخل کروا سکتے ہیں نا جنت میں، اختیار رکھتے ہیں نا، میرا نبی بھی اختیار رکھتا ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو صرف خود اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے، عرض کرتے مالک و مولا سے بخش دے، اللہ بخش دیتا، لیکن میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ ترغیب دلانا چاہ رہے تھے، بتانا چاہ رہے تھے تاکہ میرے امتی جو بعد میں آنے والے ہوں گے وہ اپنے ماں باپ کے قرض کو ادا کریں۔
اپنے بہن بھائیوں کے رشتہ داروں کے قرض کو اپنے ذمے میں لے لیں. ایک جنازہ پڑھایا میرے کریم آقا علیہ السلام نے، بلکہ جنازہ بھی پڑھایا نہیں، جنازے کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا. میرے کریم آقا علیہ السلام نے پوچھا اس پہ قرض تو نہیں ہے؟ ایک صحابی بولے کہ حضور اس پہ 30 دینار قرض ہے. فرمایا اس کا قرض اپنے ذمے لو ورنہ میں محمد جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیتے ہیں جس کے ذمے قرض ہو. اور یاد رکھنا میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس بندے کے ذمے قرض ہے اور وہ دینے کی نیت بھی رکھتا ہے، وہ اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، ایسے بندے سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. اللہ اس کا قرض ادا کرنے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے اور اس سے قیامت میں بھی کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. یاد رکھنا وہ بندہ جس کی نیت قرض ادا کرنے کی نہ ہو اس سے مواخذہ ہوگا. امام شافعی علیہ رحمہ آپ نے وصیت کی کہ مجھے غسل دینے کے لیے فلاں بندے کو بلا لینا. وہ بندہ اس علاقے سے باہر رہتا تھا، تو لوگ گئے جا کے بلا کے لائے کہ امام شافعی آخری سانسیں لے رہے ہیں تو ان کی وصیت یہ ہے کہ مجھے غسل دینے کے لیے فلاں کو بلا لینا. وہ صاحب حیثیت تھا، اسے جب بلا کے لائے تو اس نے کہا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو رجسٹر ہے نا جس میں حساب و کتاب لکھتے تھے وہ لے کے آؤ. وہ گھر سے لے کے آؤ. کہنے لگے حضور رجسٹر سے آپ کا کیا تعلق؟ ان کی وصیت یہ ہے کہ مجھے غسل دینا، آپ ان کا رجسٹر مانگ رہے ہیں. کہتے ہیں ہاں مجھے بتائیے نا رجسٹر کا لے کے تو آؤ. جب رجسٹر لے کے آئے غالباً 60,000 درہم یا دینار قرض تھا. اس نے فوراً جیب سے پیسے نکالے، وہ قرض ادا کر دیا. کہتے ہیں آپ کو پتہ امام شافعی اتنے خوددار تھے، کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے تھے. ایک دن میں ان کے پاس آیا، کہنے لگے کہ یار میں مقروض بہت ہوں تو میرا قرض کون ادا کرے گا؟ میں نے کہا حضور میں کس لیے، میں حاضر ہوں، یہ ذمہ داری میری ہے. آپ نے فرمایا کہ جب آخری وقت آئے گا تو میں تجھے پیغام دوں گا، میری خودداری بھی بچا کے رکھنا، مجھے شرمندہ نہ کرنا، میری خودداری بھی بچا کے رکھنا. میں نہیں چاہتا کہ تجھے یہ کہوں کہ میرا قرض ادا کر. میں یہ پیغام بھیجوں گا، اگر ہو سکے تو میں نے خود ہی قرض ادا کر لینا ہے، اگر نہ کر سکا تو کم از کم میں یہ پیغام بھیجوں گا کہ مجھے غسل تو دے. تو غسل دینے کا مطلب کیا ہوگا کہ تو میرا قرض ادا کر. کہتے کہ غسل دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو میں پاک کر دوں، غسل دے دوں، قرض سے نجات دے دوں. تو میں نے دے دی. یاد رکھنا یہ جتنے لوگ تھے یہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے تھے. جی جی یہ حضرت صاحب فرمانے کہ عمرے کے حوالے سے بھی بتا دیں. جیسے حج بدل کیا جا سکتا ہے ایسے عمرہ چونکہ فرض نہیں ہوتا، یہ یاد رکھنا. حج فرض ہے، عمرہ فرض نہیں ہے. حج تو صاحب استطاعت کے لیے فرض ہے نا، عمرہ تو ہم سعادت کے لیے جاتے ہیں نا، بار بار جانا یہ نصیب ہوتا ہے بندے کو اور جانا چاہیے بھی. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن عمرے کے لیے تشریف لے کے آ رہے ہیں اور آپ کا معمول یہ تھا کہ 2 سواریاں رکھا کرتے تھے، ایک اونٹ اور ایک گدھا. جب اونٹ کی سواری پہ تھک جاتے، سچی بات ہے کبھی اونٹ کی سواری کریں ضرور، سنت ہے میرے کریم آقا علیہ السلام. لیکن ہم جیسے بندوں کے پاس اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ 15-20 منٹ سے زیادہ اونٹ کی سواری کر سکے. میں نے کی ہے الحمدللہ، لیکن 15 منٹ میں مجھے اتنی پیاس لگ گئی کیونکہ اونٹ آپ کی ہڈیاں ایک دوسرے سے میں کہتا ہوں کہ جدا کر دے گا، اتنا وہ ہلتا ہے. جب بندہ اس پلان میں بیٹھا جا رہا ہے اس کا کھانا بھی ہضم ہو جاتا ہے بندے کا. یہ سمجھنے کہ اس کو کہتے ہیں اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. تو اونٹ جو ہوتا ہے نا وہ ان بیلنس سا جانور ہے، مگر رب نے اس کے لیے فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. کیا تم اونٹ کی طرف دیکھتے ہو میں نے کیسے پیدا کیا ہے؟ اب اونٹ کی خلقت میرے رب نے عجیب سی بنائی ہے، لیکن اسے میرے کریم آقا علیہ السلام نے پسند کیا ہے تو اس پہ بیٹھنا چاہیے، سنت ہے. ہم جیسا بندہ نہیں بیٹھ سکتا. یہ عرب لوگ تھے، وہ عادی لوگ تھے، وہ بیٹھ سکتے تھے، سینکڑوں نہیں ہزاروں میلوں کا سفر کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا معمول یہ تھا کہ جب عمرے کے لیے آپ تشریف لاتے تو اونٹ کے ساتھ ساتھ ایک گدھا بھی رکھتے. کہتے یہ زیادہ ہلتا نہیں ہے، وہ ہلتا بہت زیادہ ہے، وہ بندے کی ہڈی پسلی ایک کر دیتا ہے. سچی بات ہے، اتنا ہمت. اور میں کہتا ہوں کہ ننگے اونٹوں پہ سفر کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. کجاوے میں پھر بھی کچھ بچت ہو جاتی ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، راستے میں ایک شخص ملتا ہے، آپ نیچے اتر کے اس کو ملتے ہیں بڑے پرتپاک انداز میں.
تو وہ شخص آگے سے کہتا ہے کہ تم عبداللہ بن عمر ہو نا، عمر بن خطاب کے بیٹے ہو نا؟ کہیں گے جی حضور میں عبداللہ بن عمر ہی ہوں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے سر سے امامہ اتارتے ہیں، آپ اس کے سر پہ امامہ باندھ دیتے ہیں اور اس شخص کو اپنا گدھا بھی دے دیتے ہیں کہ یہ سواری تو لے لے۔ تو وہ تو چلا گیا۔ تو جب باقی لوگ تھے انہوں نے کہا کہ حضور آپ تو یہ اپنی ضرورت کے لیے سواری ساتھ رکھتے تھے، اب اونٹ کی سواری آپ کے پاس ہے، گدھے کی سواری آپ نے اس کو دے دی، آخر وہ کون سا ایسا شخص ہے جس کو کے ساتھ آپ نے اتنا اخلاق اور پیار کا برتاؤ کیا؟ کہتے ہیں کہ اس کا والد میرے باپ کا دوست تھا، اس نے جو مجھے حوالہ دیا تھا تو مجھے وہ سارا یاد آ گیا کہ اس کے والد صاحب میرے ابو کو ملنے کے لیے آتے تھے، تو ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد ان کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کے دوستوں سے پیار کیا جائے۔ اب ڈائریکٹ وہ دوست نہیں آیا، لیکن دوست کا بیٹا آیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بھی حسن سلوک کر کے دکھا دیا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ والد کے دوست آئے ان کے ساتھ پیار کریں۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا انتقال ہو گیا۔ اب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ ہے کہ آپ بکری ذبح کرتے ہیں، اس کے بڑے بڑے پیس کاٹ کے مختلف گھروں میں صحابہ کو حکم دیتے ہیں جاؤ یہ فلاں گھر میں دے دو، یہ فلاں گھر میں، یہ فلاں گھر میں۔ صحابہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا حکمت کہ وہ کون سے خاص لوگ ہیں جن کے گھروں میں آپ نے یہ بڑے بڑے پیس بھیجے؟ فرمایا کہ وہ خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سہیلیاں ہیں نا، وہ زندگی میں ان سے ملنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ اور یقین کریں میں تو حیران ہو گیا، میں یہ روایت پڑھ کے، ایک بار ایسا ہوا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ایسی خاتون آئی ملنے کے لیے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو کھڑے ہو کے ملتے ہیں اور بڑے احترام کے ساتھ اسے اچھی جگہ پہ بٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عائشہ کچھ ہے ان کو دینے کے لیے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے کیا دینا ہے؟ میں تمہیں پتہ یہ خدیجہ کی سہیلی ہے، یہ ان سے ملنے کے لیے آیا کرتی تھی، تو تیرے پاس کچھ ہے تو دو۔ روایت میں ہے کہ 40 بکریاں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحفے کے طور پہ دی۔ آج کی بیویاں میں کہتا ہوں دوسرے کو برداشت ہی نہیں کرتی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات دل و جان سے پیار کرتی تھیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر فرمان پہ عمل کرنے والی تھی۔ تو والدین کا یہ حق ہے کہ اولاد ان کے مرنے کے بعد ان چیزوں کا اہتمام کرے، اور باپ سے اگر کوئی گناہ سرزد ہوا تو اس گناہ کے لیے بھی، اگر وہ کبیرہ گناہ تھا اور بیٹے کے علم میں تھا، کم از کم بیٹے کے لیے لازم ہے کہ روزانہ کے طور پہ استغفار کرے، اور یاد رکھنا کہ اس کا اجر کتنا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات بندہ قبر میں ہے، اس کا نامہ اعمال بند ہو چکا ہے، مگر اللہ اس کا جنت میں درجہ بلند کرتا ہے۔ وہ اپنی نگاہوں سے قبر میں بیٹھا بیٹھا جنت میں بلند درجہ دیکھتا ہے، پکار اٹھتا ہے کہ مالک و مولا میں تو نچلے درجے میں تھا، یہ اب میرا درجہ اوپر والا کیسے ہو گیا؟ اب بیٹھا قبر میں ہے لیکن جنت کا منظر سامنے ہے، پہلے نیچلے والا سٹیپ تھا، اب اوپر والا سٹیپ اسے ملا، اب یہ پکار کے عرض کر رہا ہے کہ باری تعالیٰ یہ درجہ کیسے بلند ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تیرا بیٹا جو تھا نا اس نے تیرے لیے استغفار کیا تھا، تیرے بیٹے کے استغفار کی وجہ سے میں نے تیرا درجہ بلند کر دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ حق جاریہ۔ ایسا بھی شخص تھا جو دنیا سے رخصت ہوا، آخری بات عرض کروں اس کے بعد دعا، دنیا سے چلا گیا۔ ایک دن خواب میں ملاقات ہوئی، بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا جو تم مجھے بھیجا کرتا تھا نا نور کے تحفے، اب کیوں نہیں بھیجتا؟ بیٹا کہتا ہے کہ ابو جی جو اصالے ثواب کیا جاتا ہے آپ کو پہنچتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی اجازت دی ہے اور بتایا ہے کہ جو اولاد نیک ہوگی اس کا ہر عمل اس کے ماں باپ کو پہنچتا ہے، تو کیوں نہیں بھیجتا؟ کہنے لگے حضور میں ضرور بھیجا کروں گا، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے؟ اب باپ آگے سے جو جواب دیتا ہے وہ سننے والا ہے، جواب یہ دیتا ہے کہ اگر زندہ نہ ہوتے مردے برباد ہو جاتے، اگر زندہ موجود نہ ہوتے تو مردے برباد ہو جاتے، یہ زندہ ہی ہیں جو مردوں کو بچا لیتے ہیں، یہ اس کا باپ کہتا ہے۔ اب اس کو حدیث پاک کی روشنی میں دیکھتے ہیں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت امت مرحومہ ہے، میری امت امت مرحومہ ہے، یہ جب داخل ہوگی تو پہاڑوں کے برابر گناہ لے کے جائے گی، پہاڑوں کے برابر گناہ ان کے سر پہ ہوں گے،
قبر میں چلی گئی. اب جب قبروں سے نکلے گی لا ذنوب علیہا، اس پہ کوئی گناہ نہیں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ کوئی گناہ کیسے نہیں ہوگا، گناہوں کا کیا بنے گا؟ اللہ کریم جل وعلا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی اولاد جو ان کے لیے استغفار کرے گی، ان کے دوست احباب جو ان کے لیے استغفار کریں گے، ان کے وہ صدقہ جاریہ کام، ان کا جو ان کو اجر ملے گا، ان کے بدولت اللہ ان کے سارے گناہ بخش دے گا. تو لہٰذا آخری بات مجھے یاد آ گئی، یہ بھی بڑی پیاری چیز ہے، تحفہ ہے آپ کے لیے، اور آپ بھی اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ، یاد رکھیں گے. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے. ایک دن قبرستان سے گزرے، اچانک آپ نے ایک نور دیکھا. جب وہ نور دیکھا تو آپ حیران ہوئے کہ یہ نور پہلے کبھی نہیں دیکھا، یہ اتنا نور اتر رہا ہے قبرستان پہ، یہ میں نے پہلی بار دیکھا. تو جب وہ کہنے لگے کہ میں نے نور دیکھا، ابھی میں حیران ہی تھا کہ آواز آئی کہ مالک بن دینار، یہ جو تو نور دیکھ رہا ہے نا، یہ ایصال ثواب ہے جو زندوں نے اپنے مردوں کے لیے کیا ہے. اب پریکٹیکل یہ دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ مانوی نور تھا لیکن حصی انداز میں یہ دیکھ رہے ہیں. اور جب یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ حیران ہے. آواز آتی ہے کہ یہ ایصال ثواب ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کس نے کیا پڑھ کے پیش کیا؟ کہتے ہیں یہ ایک ہی بندے کا ایصال ثواب ہے. ایک بندے نے صرف 2 رکعت پڑھی ہیں، 2 رکعت. پہلی رکعت میں اس نے سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھا، اور دوسری رکعت میں اس نے سورہ اخلاص پڑھی، اور دعا مانگی کہ یا اللہ یہ جتنے قبرستان والے مومنین مومنات مسلمین مسلمات ہیں سب کو عطا کر دے. یہ نور اس کے صرف 2 رکعتوں کا ہے جو پورے قبرستان میں بانٹا جائے گا. حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس بات کو پلے باندھ لیا، روزانہ کے طور پہ رات کو میں 2 نفل پڑھتا، دعا مانگتا کہ مالک و مولا یہ جو قبرستان ہے اس میں جتنے بھی مردے ہیں، مومنین ہیں مومنات ہیں مسلمین ہیں مسلمات ہیں، یا اللہ سب کو یہ نور عطا کر. میں مختلف قبرستانوں سے گزرتا، میں یہ ایصال ثواب ان کو کرتا. ایک دن کرم بخشی ہوئی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے. آقا کریم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اے مالک بن دینار، میں تجھے مبارکباد دینے کے لیے آیا ہوں. میں تیرا رسول ہوں، محمد عربی ہوں. میں مبارکباد دینے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ کو تیری یہ ادا اتنی پسند ہے کہ تو اللہ کی مخلوق کو اور میری امت کو نور کے تحفے بھیجتا ہے. اللہ نے اس کے بدلے میں تجھے جو تحفہ دیا ہے وہ تحفہ وہ ہے جو جنت کے وسط میں ایک محل ہے جس کا نام محل منیف ہے. تجھے محل منیف عطا کیا گیا. قصر منیف تیرے حصے میں آیا، اور وہ ہر بندے کو نہیں ملتا، مقدر والوں کو ملتا ہے. اتنا خوبصورت محل ہے، وہ تیرے نامہ اعمال میں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یہ اس کو دینا ہے، اور تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ تو امت محمدیہ کے لیے لوگوں کو نور کے تحفے پیش کرتا ہے. تو لہٰذا ہم بھی اپنا معمول بنا لیں. 2 نفل کیا مشکل ہے؟ اگر ایک بندہ تہجد کے وقت نہیں اٹھ سکتا، اس کی مجبوری کوئی بنا ایسی معاملات ہے، غفلت میں ہے، تو وہ عشاء کے بعد پڑھ لے. یہ جو آپ عشاء کے بعد 2 نفل پڑھتے ہیں نا، ہم اکثر کوتاہی کرتے چھوڑ دیتے جلدی میں. کوشش کر کے انہی نفلوں کو پڑھ لیا کریں. اس میں پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھنا ہے. دوسری صورت میں آپ نے رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنی. اس کے بعد دعا مانگنی کہ یا اللہ یہ جو 2 رکعتیں پڑھی ہیں یہ اس کا ثواب تمام قبرستان والوں کو دو بس. اور آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ قبروں کی زیارت کو جاتا ہے وہ صرف قبرستان سے گزرتا ہے یا اپنے باپ کی قبر کی زیارت کرتا ہے روزانہ کے طور پہ، جب بھی وہ زیارت کو جائے گا اس وقت اسے اللہ تعالیٰ مقبول حج کا ثواب دے گا. اب پہلے تو میں نے وہ روایت پڑھی تھی نا کہ 8 دن کے بعد، اب میں نے وہ روایت سنائی ہے کہ روزانہ جو اپنے باپ کی یا ماں کی قبر کی زیارت کرے گا اللہ اسے مقبول حج کا ثواب دے گا. مجھے بتائیے کہ میں یہاں سے جاتا ہوں تو بابا جی کی قبر انور کی زیارت ہوتی نا، میرا معمول ہے میں باہر سے جانے کی بجائے قبر مبارک کو چوم کے گزرتا ہوں، آتا ہوں تب بھی چوم کے آتا ہوں، نماز کے لیے بھی. میں آپ کو اس کے حوالے سے وضاحت کر دوں کہ ایک دن ایسا ہوا ابھی بابا جی کے وصال کو، تو میرا یہ معمول تھا. اب یہاں پہ دربار شریف پہ تو میں ہوں نا، امی جی تو گھر پہ ہے نا. میرا معمول یہ تھا کہ کوئی قدموں کی طرف سے گزر جائے، لیکن میرا معمول یہ تھا کہ میں مزار پر انوار میں حاضر ہوتا، سب سے پہلے قدموں کو چومتا،
پھر نماز پڑھتا واپس آتا پھر قدموں کو چومتا بیٹے پہ بہت خوش ہوں یہ جب نماز کے لیے جاتا ہے مجھ سے سلام کر کے جاتا ہے جب واپس آتا ہے تب بھی سلام کرتا ہے مجھے بتائیے کہ یار جس بندے کو اس کے کسی بھی عمل کے حوالے سے رہنمائی مل جائے تو وہ خوش نہیں ہو جاتا اس کا حوصلہ بڑھ نہیں جاتا تو آپ بھی یار کوشش کریں اگر آپ کے والدین کی قبر نزدیک ہے تو ضرور جایا کریں ہاں جن کی قبریں نزدیک نہیں ہیں وہ بھی سن لیں میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جن کی قبریں دور ہیں وہ جہاں دل چاہے بیٹھتے ہیں تصور کر لیں بلکہ ایک صحابی کو تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے یہ تلقین فرما دی وہ کہتا کہ میں نے منت مانی تھی کہ کعبہ کی چوکھٹ کو میں چوموں گا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی ماں کی یا باپ کی قبر کو پائنتی کی طرف سے چوم لے یہ تیری بات تیری نیت منت پوری ہو جائے گی وہ کہنے لگا کہ حضور وہ تو میرے ماں باپ کی قبریں نزدیک ہیں ہی نہیں تو میں تصور کر کے 2 لائنیں بنا لے زمین پہ ایک باپ کی قبر دوسری ماں کی قبر اس کو ماتھے کی طرف سے چوم لے اس کو قدموں کی طرف سے چوم لے تیری یہ منت پوری ہو جائے گی اور یہ روایتیں موجود ہیں تو آپ کوشش کریں کہ تصور ہی تصور میں آپ قبر نہیں بنا سکتے لائنیں نہیں بنا سکتے نہ بنائیں دعا تو کر سکتے ہیں آپ یہ تصور کریں کہ میں وہاں پہ موجود ہوں اور اپنے باپ کے لیے یا ماں کے لیے دعا کر رہا ہوں بتا دیں کہ عمرے میں جو والدین فوت ہو جاتے ہیں ہاں ہاں جی ہاں یہ بابا جی نے جو مسئلہ بتایا تھا اس کی پھر وضاحت کر دوں آپ جو فوت شدگان ہیں ان کو بھی عمرے کے حوالے سے ایصال ثواب کر سکتے ہیں جو موجود ہیں ان کو بھی پیش کر سکتے ہیں ہاں بالکل ہو جاتا ہے آپ عمرہ کرتے ہیں مثال کے طور پہ آپ نے اپنا عمرہ ادا کر لیا آپ عمرے کے لیے گئے سب سے پہلے آپ اپنا عمرہ ادا کریں وہ عمرہ ادا ہو گیا اب آپ دوسرا عمرہ کرنے کے لیے مسجد عائشہ سے احرام باندھیں دوبارہ عمرہ جو کریں گے اپنے ابو کے نام کا کر لیں امی کے نام کا کر لیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کر لیں جتنے بھی عمرے کرتے رہیں اور میں پھر ایک اور بات بتاؤں ایک بندہ عمرہ نہیں کر سکتا اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے طاقت نہیں ہے وہ طواف کر لے 7 چکر صرف طواف کے لیے ٹھیک ہے اگر ایک بندہ کہتا ہے یار میں 7 چکر نہیں لگا سکتا 1 چکر لگا لے صرف 1 چکر لگا کے دعا کرے مالک و مولا یہ جو 1 چکر میں نے لگایا نا تیرے کعبہ کا اس کا ثواب میرے ابو کو عطا کر وہ 1 چکر ہی کافی ہے وہاں پہ تو 1 قدم بھی لاکھ قدموں کے برابر ہے یار 1 لاکھ نیکیاں ہیں 1 قدم اٹھانے کی تو مجھے بتائیے کہ کتنے قدم ہوں گے ایک خانہ کعبہ کے گرد چکر کے اتنے لاکھ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں جائیں گی جس کو آپ نے ایصال ثواب کی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تحفہ آپ اپنی میتوں کو بھی دے سکتے ہیں اور جو زندہ ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں زندوں کو بھی اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں جی صرف میتوں کو دے سکتے زندوں کو نہیں دے سکتے میں کہتا ہوں کہ زندوں کو 1 لاکھ روپیہ دے دیں اس کے بعد پوچھیں ان سے خوش ہوئے کہ نہیں ہوئے زندہ زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ 1 لاکھ روپیہ ملا تو جب نیکیاں دے دیں گے اگر ان کو قدر ہوگی تب بھی خوش ہوں گے ویسے سچی بات جو ہے 1 لاکھ سے جتنا خوش ہونا ہے نا 1 لاکھ نیکیوں سے خوش نہیں ہونا بندے کیونکہ اس وقت پیسوں کی ضرورت ہے اس وقت نیکیوں کی حاجت نہیں ہے وہاں نیکیوں کی حاجت ہوگی وہاں پیسوں کی حاجت نہیں ہوگی تو وہاں بندے کو نیکی کی قدر ہوگی تو یار میں کہتا ہوں کہ یہیں پہ جمع کر دیں اپنا ذخیرہ اتنا بنا کے جائیں اتنا آپ کا اکاؤنٹ بیلنس ہونا چاہیے کہ پہلے سے مال بہت بھیجا ہوا کسی نے پوچھا کسی اللہ والے سے کہ یار آگے جانے کے لیے ڈر لگتا ہے کہتے کہ یار اگر آپ اپنا سارا مال کسی جگہ پہ شفٹ کر دیں پھر آپ کا دل چاہے گا نا وہاں جانے کے لیے مثال کے طور پہ گھر کا سارا سامان ایک گھر آپ نے نیا بنا لیا آپ نے سارا سامان گھر کا شفٹ کر دیا ادھر جب آپ کے سارے گھر کا سامان ادھر شفٹ ہو گیا اب یہ خالی گھر ہے آپ کا جو اصل تھا وہ آگے تو پہنچ چکا ہے آپ کے بچے بھی وہاں چلے گئے آپ کے دادا بھی پردادا بھی سارے چلے گئے اب آپ کا دل لگے گا اس گھر میں خالی گھر میں آپ کہیں گے یار اب بھی میں بھی جانا چاہ رہا ہوں وہاں پہ سارے وہاں پہ بیٹھے مال بھی وہاں پہ اولاد بھی وہاں پہ والدین بھی وہاں پہ آپ کا بھی دل چاہے گا کہ میں وہاں جاؤں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ حضور آگے جانے کو دل نہیں چاہتا فرمایا کہ کچھ آگے بھیج دیں جب آپ کی طرف سے بھیجا گیا ہوگا نا وما تقدموا لانفسکم تجدوہ عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا جب آگے آپ نے مال بھیجا ہوگا نا تو آپ کا دل آگے جانے کو کرے گا جب آگے کچھ نظر نہیں آئے گا آپ کہیں گے قبر میں جانا کیا بنے گا آپ کہیں گے یار یہیں بہتر ہے یہاں سب کچھ ہے
آگے جانے کے لیے کچھ بھیج دیں، تیاری کر لیں. جس کے پاس مال نہیں ہے وہ ذکر کر لے، وہ عبادت کر لے، وہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لے، اور جس کے پاس مال موجود ہے وہ مال خرچ کر دے. تو یار ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے. میں کہتا ہوں کہ اگر ہو سکے 8 دن میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے نا ایک بار مسجد کی صفائی کیا کریں، اپنے محلے کی مسجد کی ایک بار. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صاف ہو جائے گا، تزکیہ نفس نصیب ہو جائے گا. یہ عمل اپنا لینا، مطلب 8 دن میں ایک بار. آپ اس بات کو نہ دیکھیں کہ وہاں کا متولی کام کر رہا ہے، وہاں پہ جو ملازم ہے خادم ہے وہ کر رہا ہے، بھی وہ کرتا رہے، آپ بھی تو خادم بنے نا اللہ کے گھر کی. یہ خدمت کر لیں. کچھ نہیں کر سکتے آپ اتنا کوئی کام ذمہ لے لیں، سچی بات ہے. باہر کی صفائی کر لیں، یعنی حال کمرے کی صفائی کر لیں، کسی ایک حصے کی صفائی کر لیں، کوئی تو ذمہ لے. اس کے بعد دیکھیں پھر اس کا نور کتنا ملے گا، اجر کتنا ملے گا. بندہ کہتا مال ہو تو خرچ کرو، میں کہتا ہوں مال نہیں ہے کوئی بات نہیں، آپ اپنی ہمت خرچ کر دیں، اپنا وقت دے دیں، اپنا ٹائم دے دیں، یہی کافی ہے. دعا کریں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.